آج پاکستان کے 13 حلقوں میں ضمنی انتخابات تھے۔ پہلے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ بیان آیا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے، پھر پارٹی کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حصہ لے لیں گے۔ اس کے بعد کچھ بیانات سامنے آتے ہیں، کچھ ایسی تصاویر ہمارے پاس آتی ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ مزدور لوگ بھی ووٹس دینے آ رہے ہیں، ووٹنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو طیب کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہیں؟ یہ ڈیموکریسی کو یہ فروغ دیں گے نہیں دیں گے؟ کیا اس میں آپ کو چیز نظر آ رہی ہے؟ یار الیکشنز جو بھی ہوں وہ ڈیموکریٹک وے میں ہوں تو پھر تو بالکل جمہوریت کے جو ہے حق میں ہوتے ہیں، کیونکہ جمہوریت نام ہی یہ کنٹیسٹ کا ہی ہے۔ جی اور اگر تو شفاف الیکشن ہو تو اس سے جمہوریت کو ہمیشہ جو ہے وہ فائدہ ہی ہوتا ہے۔ بات یہ جو کر رہے ہیں آپ ضمنی انتخابات کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ضمنی انتخابات ہوئے کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے یہ جو جتنے حلقے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نمائندے اس جگہ پہ جیتے ہوئے تھے، اور ان کے مقدمات کچھ چل رہے تھے، ان مقدمات کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ ڈسکوالیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ انتخابات دیے گئے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پولیٹیکلی جو ہے وکٹمائزیشن کے تھرو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میرا جو پرسنل اوپینین ہے وہ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج کے ضمنی انتخابات ہیں یہ کوئی بھی ڈیموکریٹک وے میں نہیں ہے۔ سمپل اور سمپل اس کا یہی مقصد تھا کہ جو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ بن گئی تھی، جتنی بھی، چاہے نو ڈاؤٹ ان کو ریگ کیا گیا 2024 کا الیکشن، لیکن جتنی سیٹس ان کے پاس آئی ان سے بھی کم کر دیا جائے، تو اس کی وجہ سے یہ کروائے گئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جب انتخابات کا رزلٹ آئے گا تو اس میں آپ ایک دیکھیں گے واضح میجورٹی ملے گی نون لیگ کو، اور نون لیگ یہ نیریٹو بنائے گی کہ جو پنجاب ہے اس نے سی ایم جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی 15 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے یہ ووٹ ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی خدمت کی بنیاد پہ جو خان صاحب کا نیریٹو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب سٹینڈ بائی گورنمنٹ کے اندر ہو رہے ہوں، تو اس میں جو گورنمنٹ اس وقت ہوتی ہے وہ آفیشلز کو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اچھا طیب، یہاں پر ہمیں وزیر اطلاعات عظمی بخاری کی جانب سے ایک بیان دیکھنے کو ملا، جو کہ پہلے بھی ان کی جانب سے ہمیں وہ چلکا بات سننے کو ملے، تو وہ کہتی ہیں آج کہ نون لیگ کے جو پولنگ اسٹیشن تھے نا ان پر گہما گہمی ہے، اور جو ہماری مخالف پارٹیز ہیں وہ پولنگ اسٹیشن سارے خالی پڑے ہیں۔ میں بڑا احتراماً جو ہے نا ان کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 2024 کے الیکشن میں فروری 2024 میں بھی جو نون لیگ کے پولنگ اسٹیشنز تھے نا اس میں بہت گہما گہمی تھی، لیکن وہ گہما گہمی بعد میں الیکشن کو ریگ کرنے میں آپ کو لگانی پڑی، کیونکہ لوگ دیکھیں جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اس کو آپ کوئی پولیٹیکل شو نہیں کرنے دیتے، اس کو کیمپین نہیں چلانے دیتے، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے اس کے لیڈرز کو اندر کر لیتے ہیں، ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں، کارکنان ہوتے ہیں، ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس سچویشن میں وہ آپ کے پولنگ سٹیشنز پہ ہی جائیں گے۔ میں نے خود، مجھے یاد ہے، میں اس چیز کا یعنی شاہد گواہ ہوں کہ لوگ نون لیگ کے پولنگ سٹیشنز پہ جاتے تھے، وہ جو پول ان کے ووٹس بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کے وہاں سے پرچی لیتے تھے اور ووٹ کس کو کاسٹ کرتے تھے؟ خان صاحب، پی ٹی آئی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2024 میں ہمیں دیکھنے کو ملا۔ میں آج یہ مجھے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کے انتخابات ہیں وہ رزلٹ فائنلائز ہے، اس میں کسی کو دو رائے ہے نہیں ہے کہ رزلٹ کیا ہے، لیکن جو مین بات ہے وہ یہ ہے جو پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں، ٹھیک ہے، ووٹرز ہیں، جو کہ آئی تھنک مایوس ہو چکے ہیں، میں ان کا رسپانس دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی ہم آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں نا، ہم بات کرتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت ایک نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر وہ ایک نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں تو میں ان کے سپورٹرز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ نظریاتی طور پر کتنے زیادہ میچور ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پولیٹیکل سچویشن میں جہاں ان کو پتہ بھی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے کنٹیسٹنٹس نہیں جیت سکتے، اس سچویشن میں کتنا اپنے جو نمائندگان ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کتنی زیادہ ووٹنگ کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر تو یہ ہونا کہ رزلٹس کا سب کو پتہ ہے اور پی ٹی آئی جو سپورٹرز ہیں وہ کہیں کہ یار رزلٹ تو ہمارے حق میں آنا نہیں، تو ووٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ووٹ بھی نہیں دینے جاتے، تو یہ ہوگا کہ ان کے پاس ایک آئیڈیالوجیکل ویژن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ووٹ دینے جاتے ہیں
تو آپ کے ووٹ سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو اس کانٹیسٹ کو جیتنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو الیکشن جیتنے کے لیے داندلی کرنے کے وقت تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. جب وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو واضح ان کو ہو جائے گا کہ عوام کے دل میں کیا ہے. اگر آپ گھر میں رہیں گے, ووٹ نہیں کاسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اگر ٹرن آؤٹ کم رہے گا تو وہ سمپل ہے کہ جو آفیشیلز ہیں ان کو کلیئر ہو جائے گا کہ عوام کا رسپانس زیرو ہے, پھر وہ اپنی مرضی سے جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں گے. اچھا طیب بھائی, ہمیں نا کچھ یہاں پر چیزیں دیکھنے کو ملی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ ملک میں جو ہے ہر طرف سے قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں پولنگ اسٹیشن پر جو ہمارے نمائندے ہیں وہ تعینات ہیں, وہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ بھی موجود ہیں, جو وردی میں ہیں, جو وردی کے بغیر ہیں وہ بھی ہیں. اور ہوتا کیا ہے, NA 104 میں آج ایک بندہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے, ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ بیلٹ پیپر کی ویڈیو بنا لیتا ہے, پکچر بنا لیتا ہے. اینڈ دوسری بات, وہیں پہ PP 9898 ساہیوال کے پولنگ اسٹیشن پر جو ووٹر ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی ایسے ویڈیو بنا رہے ہیں. کہاں ہیں وہ آفیسر جو وردی میں ہیں, وردی کے بغیر؟ یہ تو آفیشلس کو سوچنا چاہیے, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ ہمیشہ ایک پرائیویسی کا کنسرن رہتا ہے, اور اگر اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اٹس مین کہ اس میں پرائیویسی کنسرنس کریٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو تو آفیشلس کو سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس پہ کویسچنز جو ہے جنریٹ ہوں گے. یار دیکھیں, ایک بات تو واضح ہے, ٹھیک ہے, میں شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے ریزلٹس واضح ہیں, ٹھیک ہے, کس نے جیتنا ہے سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. طے یہ کرنا ہے کہ جو عوام کا رسپانس ہے وہ کتنا زیادہ ہے, بس, ٹھیک ہے. اور یہی دیکھنے کے لیے میں خود ان ریزلٹس کو اسی نظر سے دیکھوں گا کہ جو ٹرن آؤٹ تھا کتنا تھا, اور کتنا زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کیا گیا اپوزیشن کی جانب. ہاں, جو آفیشیلز ہیں ان کو کتنی زیادہ مشکل ہوئی ان الیکشنز کو ریگ کرنے کے لیے. صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ایک بات تو واضح ہے کہ جب آپ دباؤ کریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں جس طرح سے خان صاحب نے کی, ٹھیک ہے, اور جب خان صاحب کو ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل تھی, 2018 میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح نون لیگ کا جو ہے مینڈیٹ اس کو ریگ کیا گیا, اسی طرح 2024 میں ہمارے سامنے ہے, اسی طرح یہ ضمنی الیکشن ہے. تو یہ ایک چیز تو واضح کر دیں گے, ایک چیز تو بالکل واضح کر دیں گے, وہ یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آئیڈیالوجیکلی اسٹرانگ ہیں, تو ان کے نظریہ کہاں ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا ویژن کیا ہے, وہ آج یہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا طیب, ساری باتیں کلیئر ہیں, PTI کے ووٹرز کو کیا کرنا چاہیے, تحریک انصاف کو, اور جو گورنمنٹ کے اس وقت نمائندے ہیں وہ بھی اپنی کمپینز رن کر رہے تھے. آج ہمیں پتہ کیا چیز دیکھنے کو ملی, ضابطہ اخلاق کی کافی زیادہ خلاف ورزیاں دیکھنے کو ملی. 2 رہنما, ایک آزاد امیدوار, ایک لیگی رہنما, نا آزاد امیدوار یعنی تحریک انصاف کا ہاں جی, ان کے درمیان یہاں تک بات ہوئی کہ تلخ کلامی سے ہاتھا پائی تک بات پہنچی, اور پھر آگے پولیس اہلکاروں نے ان کو چھڑایا. اب دیکھیں, انٹالرنس ہے پاکستان کی پولیٹکس میں, انٹالرنس ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, انٹالرنس ہے. یہی تو ایک چیز شو کرتا ہے کہ پاکستان میں کیوں ایک یہ آئیڈیل اسٹیٹ نہیں بن سکے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہی ہے, انٹالرنس بہت زیادہ ہے. تو یہ تو ہر ایک الیکشن کا حصہ ہوتا ہے. میں ایک بات ضرور یہاں کرنا چاہوں گا کہ یہ ضمنی انتخابات جو ہیں, اگر ان میں جو تحریک انصاف ہے جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے, اگر نون لیگ والے ان کو تھوڑا سا فریڈم دے دیتے تو جو مسلم لیگ نواز ہے اس کو کم از کم اپنی سٹرینتھ جو CM صاحبہ نے کام کیے ہیں ابھی پنجاب میں, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے کا موقع مل جانا تھا کہ آیا ان کی پرفارمنس کی بیس پر لوگ ووٹ ابھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر جیسے اس وقت تو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے نا, بالکل ان کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اتنی زیادہ سٹرینتھن دکھائی نہیں دیتی. اگر ان کو فریڈم دیا جاتا تو یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جہاں پہ CM صاحبہ, جہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی پنجاب میں گورننس کو
ٹیسٹ کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس سچویشن میں یہ ٹیسٹیبل تو نہیں ہو سکتا کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ چیزیں پلانڈ ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ کے یہ اگینسٹ پوائنٹ ہے. اگر وہ اس چیز کو ٹیسٹ کرتے اپنی پرفارمنس کو اور پرفارمنس کی بنیاد پہ ووٹ پڑ جاتے تو پھر ان کے لیے اگلا الیکشن میں ایک واضح نظریہ مل جاتا, مینیفیسٹو مل جاتا, ایک نیریٹو جنریٹ ہو جاتا. مجھے یہ لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں لیک کرے گا نیکسٹ. اچھا طیب, لاسٹ ٹائم جب ضمنی انتخابات ہوتے ہیں, بائی الیکشنز ہوتے ہیں, تو حالانکہ ریگنگ کا کنسیپٹ واضح طور پر دیکھنے کو ملا 2018 میں, خان صاحب کو کیا کہا جا رہا تھا اور صادق اور اس طرح کے القابات, اور نواز شریف صاحب 2018 کے ہاں جی. اس کے بعد لیکن جو بائی الیکشن تھے نا, اس میں نون لیگ کو کھل کے مقابلہ کرنے کا موقع ملا. ہاں یہ ہے, جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اور پاکستان کے مختلف جو حلقے تھے وہاں جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے تو وہاں واضح طور پہ نون لیگ نے فتح حاصل کی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں اس میں کیونکہ فریلی تھا, اس میں بہت زیادہ جس طرح اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن ہے ویسی نون لیگ کی سچویشن نہیں تھی. البتہ ان کی اس وقت جو لیڈرشپ تھی وہ اس وقت جیل میں تھی, لیکن ان کو کہیں نہ کہیں جو لوکل باڈیز ہیں ان کو فری ہینڈ تھا, جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہے. یہی بات طے کرتا ہے کہ اس وقت جب ضمنی انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی نے دیکھا کہ نون لیگ کو ووٹ پڑے ہیں تو ان کے لیے ایک یہ کنسرن تھا. ٹھیک ہے, نون لیگ کو واضح ہو گیا کہ عوام ان کے ساتھ ہے. عوام ان کے ساتھ اس وقت کیوں تھی یہ سمجھنا ضروری ہے. پنجاب ہے, پنجاب کی جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے وہ بدل رہی ہے. لوگ ایک اسپیسیفک نیریٹو کے ساتھ جا رہے ہیں. 2018 میں جو نیریٹو اپنایا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2017-18 میں, اس کی بنیاد پہ ضمنی الیکشن جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں نون لیگ نے. جبکہ 2024 میں 2018 والا میاں صاحب کا نیریٹو خان صاحب نے اٹھایا تو 2024 میں ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ کس حد تک ان میچیبل تھا. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس وقت اتنے زیادہ ووٹس ان کو ملے. تو یہ ایک چیز تو واضح ہوگی کہ جو پنجاب کی عوام ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اسپیسیفک نیریٹو جنریٹ ہو گیا ہے. جو لیڈر اس نیریٹو کو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہی میں بات کر رہا تھا, یہ بہت بڑا چانس تھا نون لیگ کے پاس جس کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے مس کر دیا. جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو کہ آپ کے اپوزیشن میں ہے, جو کہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے, جس کے ساتھ آپ کو پتہ لگے گا مقابلہ کر کے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں, آپ اس کو سائیڈ لائن کر دیں گے اور بادشاہت ٹھیک ہے طاقت کے استعمال کر لیں گے تو آپ اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے, ٹیسٹ نہیں کر سکیں گے, وہ نہیں کر سکیں گے. تو کل کو جب الیکشنز آئیں گے میدان میں دونوں ٹھیک ہے اور کبھی ان کو فریڈم مل گیا تو یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کنسرنز اور ایک گیپ کریٹ کر دیا پاکستان مسلم لیگ نواز. یہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے, اور اس کے علاوہ ریزلٹس پہ بات ہوگی, ریزلٹس پہ بات بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ہمیں ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ میڈیا کی جانب سے کہ مزدور آ کے ووٹ دے رہے ہیں, میاں بیوی دو. یہ ہمیشہ سے چلتا تھا کیونکہ سنسیشنلزم جو ہے وہ میڈیا کا کام ہے. ٹھیک ہے, وہ دلہا دلہن ووٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, شو کر رہے ہیں, اتنے زیادہ ووٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ٹرن آؤٹ کیوں 40-50 رہتا ہے کے درمیان. ٹھیک ہے, 70-80 نہیں جا سکتا. تو یہ سچویشن اچھی بات ہے, پروموٹ کرنا چاہیے, ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور الیکشنز میں جو ووٹ جو ہے دینے چاہیے, ہر ایک کا حق ہے, ضرور نکلیں, اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ نکلیں. ریزلٹس ڈزنٹ میٹر, آپ کا کام ہے ووٹ کرنا. آپ اپنی آئیڈیالوجی کو ووٹ کریے, اپنے لیڈر کی آئیڈیالوجی کو ووٹ کریے تاکہ چیز واضح ہو جائے اچھے اور برے میں اور ہائی اینڈ لو میں پتہ چل سکتا ہے. ریزلٹس ڈزنٹ میٹر. میں اگین کہتا ہوں, ریزلٹ میٹر کرتے ہوتے تو 2018 میں خان صاحب نہ آتے اور 2024 میں یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی خواجہ آصف صاحب نہ آتے. چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اگلے ولاگ.